السلام علیکم. ویلکم بیک ٹو اندر پوڈ کاسٹ آف IMCB G104. آج ہمارے ساتھ ڈاکٹر محمد انور موجود ہیں جو کہ ہمارے فوکل پرسن ہے ڈی وارمنگ سے لے. سر میں چاہوں گا آپ اپنے آپ کو انٹروڈیوس. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں آپ کا مشکور ہوں کہ مجھے آپ نے دعوت دی ہے، اور اس میں اپنا سب سے پہلے تو تعارف کروا دوں کہ میرا نام ہے ڈاکٹر محمد انور، اور PhD میتھمیٹکس ہوں، اور ابھی کام کر رہا اسسٹنٹ پروفیسر میتھمیٹکس کام کر رہا ہوں. اس کے علاوہ ڈی وارمنگ جو پروگرام ہمارا چل رہا ہے اس میں فوکل پرسن بھی ہوں. سر میں پہلا سوال اپنا کرنا چاہوں گا کہ ڈی وارمنگ کیا ہے؟ ڈی وارمنگ ایک ہمارا پروگرام چل رہا ہے. اس میں ہم نے بچوں کو ڈیوارم کرنا ہوتا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ بچوں کے پیٹ میں کیڑے وغیرہ ویسے پیدا ہو جاتے ہیں، تو جن کو ہم نے ڈیوارم کرنے کے لیے جو ہے گورنمنٹ نے ایک انیشیٹو لیا ہے. اور اس میں جو ہمارا پروگرام، یہ آپ کو بتاتا چلوں کہ تھوڑی سی اس کی بیک گراؤنڈ بھی آپ کو بتا دوں کہ یہ ہمارا پروگرام کو 2019 سے چل رہا ہے. اور اس میں جب کووڈ کا سیزن آیا تھا تو اس میں دور تھا، تو اس میں تھوڑا اس میں کوئی کمی رہ گئی تھی. تو اس میں ہم نے کو ملین جو اسٹوڈنٹ ہیں ان کو ڈیوارم کیا ہے. اور اس میں اصل بات ہے، ہمارا جو آبجیکٹو ہے، مقصد ہے اس پروگرام کا، وہ یہی ہے کہ بچوں میں جو پیٹ کے کیڑے ایسے پیدا ہوتے ہیں ان کو ڈیوارم کیا جائے، ان کو ختم کیا جائے، تاکہ بچوں کی جو صحت ہے وہ بہتر ہو سکے. اور بچے صحت مند ہوں گے تو ظاہر ان کی تعلیم کے سلسلے میں جو ان کا تعلیمی جو کام ہے وہ بھی اپنا صحیح طرح سے سر انجام دے سکیں گے. سر یہ ڈی وارمنگ یہ کس عمر کے بچے اور کس کلاس تک کے بچوں کو ہم دیں گے اس کی ٹیبلٹ؟ ڈی وارمنگ جو ہم نے کرنی ہے وہ بچے جو ہمارے ہیں وہ پہلی کلاس سے 10ویں کلاس تک ہیں، اور اس کے علاوہ جو ان کی عمر ہے وہ 5 سے 14 سال کی عمر ہے. سر یہ جو پروگرام ہمارا ڈی وارمنگ کا چل رہا ہے، میں جاننا چاہوں گا کہ یہ صرف اسلام آباد میں ہو رہا ہے یا پاکستان کی باقی سٹیز میں ہو رہا ہے؟ پاکستان کے سارے صوبوں میں چل رہا ہے، اور اسی طرح اسلام آباد میں بھی ہے، اور یہ کافی عرصے سے پروگرام چل رہا ہے. تو یہ جو پورے چارے صوبے ہیں، اسی طرح آزاد کشمیر میں بھی یہ پروگرام چل رہا ہے ہمارا. سر یہ ڈی وارمنگ کی امپورٹنس ہمیں تب پتہ چلے گی جب ہم پیٹ کے کیڑے جو ہیں ان کے نقصانات کے بارے میں جان سکیں گے. تو اگر آپ یہ آپ نے بڑا اہم کویشچن کیا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ بچوں کے پیٹ میں کیڑے ہوں گے تو وہ صحیح طرح سے ان کی صحت گروتھ بھی اس طرح سے نہیں ہوتی. ایک تو ان کو متلی وغیرہ کیپ وغیرہ ہوتی ہے، اس کے علاوہ جو ہے کھانے پینے میں وہ دلچسپی نہیں رکھتے. اس طرح سے ہے کہ وہ کمزور ہو جاتے ہیں، خون کی کمی ہوتی ہے، اور جو ان کی پڑھائی کی سرگرمیاں ہیں، ایکٹیویٹیز ہیں، وہ صحیح طرح سے سر انجام نہیں دے پاتے. تو اس وجہ سے جو کام ہے اپنا، جو صحیح ان کے پڑھائی کا سلسلہ وہ اس طرح سے نہیں ہو. اور سر یہ اب آپ نے نقصانات تو بتا دیے پیٹ کے کیڑے ہونے کی، یہ ڈی وارمنگ کی جو دوا ہے اس کے فوائد بھی. فوائد کے بارے میں یہی ہے کہ جب یہ ڈیوارمنگ ہوگی بچوں کی تو بچے جو ہے اپنی پڑھائی کی طرف صحیح طرح سے توجہ دیں گے، ان کی گروتھ ہوگی، ان میں جو کمزوریاں ہیں، جو نقاہت محسوس کرتے ہیں، کم ہو جائے گی. اور اصل ہے کہ ہم ان کو ایک صحیح جو ہے مطلب اسٹوڈنٹ بنانا چاہتے ہیں کہ وہ محنت کریں، صحیح طرح سے کام کریں، اور اپنی جو پڑھائی ہے، جو ان کی اہم ذمہ داری ہے، اس کو صحیح طرح سے سر انجام دے سکیں. اس کے بہت زیادہ فائدے ہیں. اور آپ دیکھیں کہ یہ جو میڈیسن ہے، سال میں ایک دفعہ ایک بچہ یوز کر لے تو وہ کافی ہوتی ہے. اور یہ گورنمنٹ نے اس کو انتظام کیا ہے، اور یہ مفت میں دوائی دے رہے ہیں. تو ہم تو یہی چاہتے ہیں کہ اس سے بچے خاطر خواہ فائدہ اٹھائیں، تاکہ جو ان کو اس طرح کے مسائل ہیں وہ کم ہو سکیں. اور آپ کو یہ بھی میں بتاتا چلوں کہ آپ کو پتہ ہے کہ بچے جب باہر سے جو چیزیں کھاتے ہیں ان میں کئی دفعہ کنٹیمینیٹڈ ہوتی ہیں، اور جو ہم سبزی وغیرہ کھاتے ہیں، استعمال کرتے ہیں، اور اسی طرح فروٹ وغیرہ جب ہم ان کو صحیح طرح سے صاف نہیں کرتے، صاف پانی سے نہیں دھوتے، تو اس سے جو ہے اس طرح کے پرابلم ہوتی ہے. اس کے علاوہ آپ کو پتہ ہے کہ جب واش روم جاتے ہیں اور وہ اپنا ہاتھ وغیرہ صاف نہیں کرتے صابن سے، تو اس طرح سے بھی پرابلم ہوتی ہے. اسی طرح مٹی میں بھی کھیلنے سے بچوں میں اس طرح کی پرابلم ہو سکتی. سر اگلا سوال میں پوچھنا چاہوں گا کہ سر ہر دوا جو ہے وہ اسپیسیفک پیشنٹس کو دی جا سکتی ہے، تو سر یہ جاننا چاہوں گا کہ یہ دوا ہم کون کون سے بچوں کو دے سکتے ہیں اور کن کو نہیں دے سکتے.
یہ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ جو ہمارے پہلی کلاس سے 10ویں کلاس کے بچے ہیں ان کو دے سکتے ہیں، اس کے علاوہ ان کی عمر جو 5 سے 14 سال ہے، اور اس سے اگر بڑے بچے جو فرسٹ ایئر میں پڑھتے ہیں، اگر سیکنڈ ایئر میں پڑھتے ہیں، اگر وہ بھی کھا لیں گے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ جو دوائی ہے، یہ میڈیسن ہے یا یہ ٹیبلٹ ہے، یہ اپرووڈ ہے کسی ڈریب سے، جو ہمارا ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی ہے جو پاکستان کی، اسی اپرووڈ ہے۔ تو اس کے کوئی نقصانات نہیں ہیں، اس کے فائدہ ہے۔ سر آپ نے کیا اقدامات کیے ہیں ڈی وارمنگ پروگرامس ان پہ ذرا روشنی ڈالیں۔ اس کے سلسلے میں ہم نے دیکھے اسمبلی نے اعلان کیا ہے، ہم اپنے بچوں کو موٹیویٹ بھی کر رہے ہیں، ہر کلاس میں جو کلاس ٹیچر ہے وہ بتا رہا ہے کہ اس کے جو فائدے ہیں ان کے بارے میں بھی بتا رہا ہے، اور یہ اسی طرح سے میں نے کہا ہے کہ اس پروگرام بھی کر رہے ہیں، ہم واک کا انتظام بھی کر رہے ہیں، ہم نے پوسٹر وغیرہ جو ہمیں مٹیریل ملا تھا وہ ہم نے ڈسپلے کیا ہے۔ تو ہر جو ہمارے پاس طریقہ کار ہے اس کو ہم اڈاپٹ کر رہے ہیں تاکہ بچوں کو زیادہ سے زیادہ اس معاملے میں ہم جو ہے ان کو فائدہ دے سکیں، ان کا فائدہ ہو سکے، تاکہ یہ میڈیسن جو ہے بچوں تک پہنچ سکے۔ اور الٹیمیٹلی جو اس کا دیکھیں جو ہم مقصد وہ یہی ہے کہ بچے جو ہے اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ یہ میڈیسن ہے جو کہ بڑی اہم ثابت ہو سکتی ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ اگر بچہ صحت مند ہوگا تو ظاہر اس کا ذہن بھی صحت مند ہوگا اور وہ پڑھائی کی طرف صحیح طرح سے اپنا جو توجہ دے سکے۔ یہی ہمارا اس میں مقصد ہے۔ سر آخر میں آپ کو کہنا چاہوں گا کہ والدین کے لیے جو آپ کا پیغام ہے وہ۔ یہ بڑی امپورٹنٹ آپ نے بات کی ہے۔ والدین کے لیے ہمارا یہی پروگرام ہے کہ دیکھیں گورنمنٹ اپنے لیول پہ یہ بچوں کی صحت کے حوالے سے بڑا اہم کام کر رہی ہے۔ تو اگر بچے اس میں جو والدین ہیں اس میں صحیح طرح سے کنٹریبیوٹ کریں، موٹیویٹ کریں۔ ہاں البتہ ایسا ہے کہ اگر کسی بچے کو کوئی پرابلم ہے، اس دن بیمار ہے، پہلے اس نے کوئی اس طرح کی میڈیسن لی ہوئی ہے اس کے جو پیٹ کے کیڑوں کے متعلق سے، تو یا اس کے علاوہ کوئی اس کو کوئی دورہ وغیرہ پڑتا ہے تو پھر ان کے لیے یہ ہم میڈیسن نہیں دیں گے۔ ادروائز اگر بچے کو کوئی ایسا پرابلم نہیں ہے تو میرا خیال ہے کہ والدین کو چاہیے کہ وہ بچوں کو کہیں، موٹیویٹ کریں اور ہمارے ساتھ بھی تعاون کریں کہ ہم بچوں کو میڈیسن یہ دیں اور کھائیں، اور ان کے یہ جو ہے نا بچوں کی صحت کے حوالے سے ان کی صحت امپروو ہو سکے، بہتر ہو سکے، اگر ایسا کوئی اس کو پرابلم ہے۔ اور آپ کو یہ بھی بتایا کہ اس میڈیسن کا کوئی نقصان نہیں ہے۔ سر میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہمارے لیے ٹائم نکالا، ہمارے پوڈ کاسٹ کے لیے میں شرکت کی، اور سر ہمیں اپنے علم سے آراستہ فرمایا۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ اللہ حافظ، اب ملتے ہیں نیکسٹ پوڈ کاسٹ۔ اللہ حافظ۔ご覧いただきありがとうございます。